کورونا کا زور، مزید 33 افراد جاں بحق، اب تک 770 اموات، 35,788 شہری وبا سے متاثر، پنجاب 13,561، سندھ 13,341، خیبر پختونخوا 5,252 اور بلوچستان میں 2,239 کیسز، 9,695 مریض صحت یاب۔ یوم حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر پنجاب میں مجالس کی اجازت، ایس او پیز پر عمل درآمد لازم، امام بارگاہوں اور گھروں میں مجالس کا دورانیہ 1 گھنٹے تک ہوگا، جلوس نکالنے کی اجازت نہیں ہوگی، محکمہ داخلہ کا مراسلہ جاری۔ سندھ اور بلوچستان میں مذہبی اجتماعات پر مکمل پابندی، جلوسوں کی برآمدگی ممنوع، خیبر پختونخوا میں امام بارگاہوں میں سماجی فاصلوں کے تحت مجالس کی اجازت، جلوسوں پر پابندی آئے۔ ایک وقت میں ایک گاہک کو ڈیل کرنے کی اجازت، نیا ڈسپوزیبل بلیڈ، تولیہ، جراثیم سے پاک کنگھی استعمال کرنے کی ہدایت، انتظار گاہ میں گاہک زیادہ سے زیادہ 15 منٹ تک بیٹھ سکتا ہے، پنجاب میں حجام اور بیوٹی سیلون کے لیے بھی ایس او پیز جاری۔ پنجاب میں احتیاط نہ کرنے والی مارکیٹیں بند کرنے کی تجویز، عثمان بزدار کی انتظامیہ کو ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت، جو بھی مارکیٹ احکامات نہیں مانے گی مجبوراً بند کر دی جائے گی، وزیر صنعت پنجاب میاں اسلم اقبال۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کا ناجائز فائدہ، ہر طرف رش ہی رش، بازاروں اور مارکیٹس میں تل دھرنے کو جگہ نہیں، سماجی فاصلے سمیت ایس او پیز کی خلاف ورزی، حفاظتی تدابیر نظر انداز، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کاروبار جو کھولے گئے یہ ذمہ داری ان پر زیادہ آتی ہے، اتنے بڑے فیصلے جو پورے ملک کے اندر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، ہر 2 دن کے بعد اپنی پالیسی نہیں بدل سکتے۔ انارکلی ہم نے کھلا ہوا ہے اور جو شاپنگ مال جو سب سے زیادہ آرگنائز ہوتا ہے وہ ہم نے بند کیا ہوا ہے، تو اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، ٹرین بند، جہاز بند، تو یہ 1-2 چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ہو سکتا ہے اگلے 1-2-3 دن کے اندر تو فیصلے۔ فلائٹ اور ٹرین آپریشن کے حوالے سے جلد فیصلے کا عندیہ، ایس او پیز پر عمل درآمد تاجروں کی ذمہ داری، حالات خراب ہونے کے خدشے کا اظہار، تیزی سے کیسز بڑھے تو فیصلوں پر نظر ثانی کریں گے، اسد عمر کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو۔ بلوچستان پاکستان کا مستقبل، عوام اور حکومت سے تعاون جاری رکھنا ذمہ داری، کورونا کے باعث مشکلات سے دوچار لوگوں کی مدد کے لیے صوبے کے دور دراز علاقوں تک رسائی ہر صورت یقینی بنائی جائے، آرمی چیف کی ہدایت۔ شہباز گل وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی روابط مقرر، کابینہ ڈویژن نے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایل این جی کے شاہد خاقان عباسی کی آج نیب راولپنڈی آفس میں طلبی، اکاؤنٹ میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز کس مت میں ہوئیں، احتساب بیورو کا سوال نامہ تیار، سابق وزیر اعظم کے بیٹے عبداللہ شاہد کو بھی پیش ہونے کا حکم۔ دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے 442 ارب روپے کا کانٹریکٹ ایوارڈ، پاور چائنا اور ایف ڈبلیو او پر مشتمل جوائنٹ وینچر منصوبہ مکمل کرے گا، سالانہ 18 ارب 10 کروڑ یونٹ سستی بجلی ملے گی، فیصل وابڈا کو مقررہ مدت سے پہلے تعمیر مکمل ہونے کی امید۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، موسم خوشگوار، بلوچستان میں بھی بادل برس پڑے، سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی، سری نگر، بارہمولہ، بڈگام میں بھی آئندہ 3 روز بارش کا امکان۔
पंजाब हुकूमत ने रमजान के आखिरी अशरे और यौम अली के मौके पर हर किस्म के जुलूस और एतकाफ पर पाबंदी आयद कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा में इमाम बारगाहों में SOPs के तहत सिर्फ मजालिस की इजाजत होगी। सिंध और बलूचिस्तान में तमाम मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। एलामिया के मुताबिक उलमा हजरात इज्तिमात से परहेज करें। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे पर तमाम सूबों में अहम इक़दामात। यौम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर पंजाब में हर किस्म के जुलूस पर पाबंदी आयद। इमाम बारगाहों और घरों में मजालिस की इजाजत होगी। SOPs के मुताबिक मजालिस ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक जारी रह सकेंगी। SOPs पर अमल न होने की सूरत में मजालिस की इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया जाए। पेशावर समेत सूबे भर में यौम अली के तमाम जुलूसों पर पाबंदी आयद है। महकमा रिलीफ खैबर पख्तूनख्वा ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक सिर्फ इमाम बारगाहों में SOPs के तहत सिर्फ मजालिस की इजाजत होगी। सिंध में रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे पर मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सिंध हुकूमत के एलामिया के मुताबिक कराची समेत सूबे भर में जलसे और जुलूस की बरामदगी ममनू होगी। किसी को भी खुले मकामात पर जलसे जुलूस की इजाजत नहीं। शहरी घरों में रहते हुए इबादत को अंजाम दें। कोयटा समेत बलूचिस्तान में भी तमाम मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला के एलामिया के मुताबिक यौम अली के मौके पर इज्तिमात की इजाजत नहीं होगी। उलमा हजरात इज्तिमात से गुरेज करें। और कराची में लॉकडाउन की नरमी का फायदा उठाने वालों के खिलाफ इंतजामिया ने डंडा उठा लिया। मार्केटें और दुकानें सील करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। हुकूमत ने शहरियों की रविश न बदलने पर लॉकडाउन दोबारा सख्त करने का इंदिया भी दिया है। गवर्नर सिंध ने वबाई अमराज तरमीमी ऑर्डिनेंस भी मंजूर किया है। कराची से अली मेहदी की रिपोर्ट। कायद में लॉकडाउन में नरमी का नाजायज फायदा उठाने वालों के खिलाफ इंतजामिया हरकत में आ गई। हुकूमती अहकामात नजरअंदाज करने पर मुख्तलिफ मार्केटों और दुकानों को सील कर दिया गया। इंतजामिया ने SOP की खिलाफ वर्जी पर बड़ी कार्रवाइयों का इंदिया भी दे दिया। जैसे कहा जा रहा है कि अपनी हिफाजत खुद करो, बिल्कुल नहीं कर रहे। परेशानी भी हो रही है बहुत ज्यादा। रोजे में कहाँ जाया जाता है। हम अपने सोशल डिस्टेंस बरकरार रखें ना कि हम एक साथ। अब आप देखें यहाँ पे कुछ बाजारें, कुछ दुकानें, कुछ इस तरह की चीजें जो हैं वो सील कर दी गई हैं। बेहतर ये है कि जो कहा जाए उसके ऊपर अमल करें, सबके लिए बेहतर है। सूरत-ए-हाल पर मेयर कराची ने भी तशवीश का इजहार करते हुए हंगामी बुनियादों पर मजीद इकदामात का मुतालबा कर दिया। जिस तरह से ट्रैफिक जैम था, जिस तरह से लोग सड़कों पे थे, बगैर मास्क के दुकानों में थे, कोई भी जो SOP पे अमल नहीं कर रहा। डॉक्टर्स कह चुके हैं, एक्सपर्ट्स कह चुके हैं, अगर इस तरह से आपने एहतियात नहीं बरती तो ये वबा फैलेगी और गवर्नमेंट के पास हॉस्पिटल में कैपेसिटी नहीं है कि इलाज किया जाए उन लोगों। सिंध हुकूमत ने भी लॉकडाउन में नरमी पर बेएहतियाती का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का तहैया कर लिया। जिम्मेदारी हमारी ही है, सिंध गवर्नमेंट की है कि हम इस पर अमल कराएं, लेकिन इखलाकी तौर पर ताजिर तंजीमों का ये जिम्मेदारी कबूल की है। अवेयरनेस भी देंगे, बल्कि वो एक तरह से अगर कहीं से कोई शिकायत आती है तो वो उस पर एक्शन भी लेगी। सिर्फ गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी, इसमें ताजिर जो हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। गवर्नर सिंध ने भी वबाई अमराज तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया, जिसके तहत सूबे में कोरोना वायरस के फैलाव का बाइस बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी किया जा सकता है। SOP की खिलाफ वर्जी पर जहां इंतजामिया हरकत में आ गई, वहीं हुकूमत ने शहरियों और दुकानदारों की रविश न बदलने पर लॉकडाउन दोबारा सख्त करने का भी इंदिया दे दिया है। कैमरामैन मिर्जा रुखसार बेग के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज, कराची। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि SOPs पर अमल दरामद की ज्यादा जिम्मेदारी कारोबार करने वालों पर है। फिलहाल लॉकडाउन में नरमी का फैसला वापस नहीं लेंगे। कोरोना केसेस में ज्यादा इजाफा हुआ तो मजबूरी में नजरसानी हो सकती है। ये भी कहा कि शॉपिंग मॉल्स, ट्रेन और डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन बहाली पर बातचीत चल रही है। 2-3 रोज में फैसला हो जाएगा। वो दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। अवाम बाजारों में जिस तरह जा रहे थे, ये अमल अगर जारी रहा इसी तरीके से तो शायद खुदा न खास्ता सूरत हाल ज्यादा खराब हो सकती है। वो कारोबार जो खोले गए, ये जिम्मेदारी उन पर ज्यादा आती है। हमारी NCOC की मीटिंग के अंदर भी एक से ज्यादा राय थी और कम से कम एक जो मेंबर है वो कह रहे थे कि फौरी तौर पे हमें कुछ बंद कर देना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में इतने बड़े फैसले जो पूरे मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं 22 करोड़ अवाम के, हम वो हर 2 दिन के बाद अपनी पॉलिसी नहीं बदल सकते। आखिरी होगी कि हम मजबूर हो जाएं कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो और हमें नजर आए कि केसेस अब बहुत तेजी से बढ़ने शुरू हो गए, हॉस्पिटल्स पे दबाव आ रहा है, तो फिर जाके हमें करना चाहिए। अनारकली हमने खुला हुआ है
اور جو شاپنگ مال جو سب زیادہ آرگنائز ہوتا ہے وہ ہم نے بند کیا ہوا ہے، تو اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے. ٹرین بند، جہاز بند، خاص طور پہ ایئرپورٹ کو اگر آپ دیکھیں اس سے زیادہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ تو ہو نہیں سکتا. 200 لوگ ایک فلائٹ کے اندر انتہائی منظم طریقے سے کنٹرولڈ انوائرمنٹ پہ وہ ہم نہیں کھول رہے. تو یہ ایک دو چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ہو سکتا ہے اگلے 1-2-3 دن کے اندر کوئی فیصلہ. پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے. عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھرپور تعاون ہمارا فرض ہے. دور دراز علاقوں میں رہنے والے عوام کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں. موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت موسم کی کیا تازہ ترین صورتحال ہے یہ جانتے ہیں یاسر ملک سے. یاسر، بارش تو ہو رہی ہے، کیا فردر پریڈکشن ہے محکمہ موسمیات کی؟ جی بالکل، اگر بات کی جائے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی کی تو بدھ اور جمعرات کی رات جو شروع ہونے والی بارش ہے وہ وقفے سے تو جاری رہی ہے، لیکن آج صبح سے 2 گھنٹے سے موسلادھار بارش جو ہے وہ اسلام آباد راولپنڈی میں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اس بارش کی وجہ سے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. جگہ جگہ جو ہے وہ پانی رکا ہوا ہے، چونکہ جب بارش ہوتی ہے تو اس دوران جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، یہ جو CDA کے لوگ ہیں، وہ کام نہیں کر پاتے ہیں. اور اب جو پانی رکا ہوا ہے اس میں لوگوں کی گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت دھکا لگا کر گاڑیوں کو سائڈ پر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور اگر محکمہ موسمیات کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب اور اس کے ساتھ ساتھ پوٹھوہار میں بھی آج بارش کا امکان ہے، جبکہ اسلام آباد میں آج دن بھر بارش کا سلسلہ جو ہے وہ وقفے سے جاری رہے گا. خیبر پختونخوا میں 2 روز تک بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. اور اسی طرح محکمہ موسمیات نے یہ بتایا ہے کہ جو گندم کی کٹائی والے لوگ ہیں ان کو یہ اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ گندم کی جو کٹائی ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے اور گندم خراب بھی ہو سکتی ہے، چونکہ 2 روز تک یہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس میں پہلا عشرہ اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ شہریوں کا جو ہے وہ انتہائی سکون کے ساتھ گزرا، چونکہ موسم جو ہے وہ کافی اچھا رہا. بارش جو ہے وہ جاری رہی، ہفتے میں 1 یا 2 دن بارش جب ہو جاتی تھی تو موسم کافی خوشگوار ہو جاتا تھا. لیکن اب محکمہ موسمیات کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ آج دوسرا عشرہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور تیسرا عشرہ جو ہے بارش کا یہ سلسلہ جاری رہ سکتا ہے. یاسر ملک تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ. شہر لاہور کے افق پر کالی گھٹاؤں کا راج ہے اور مختلف علاقوں میں ہونے والی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ 24 گھنٹے کے دوران وقفے سے جاری رہے گا. اس کی مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہماری نمائندہ زنیرہ الیاس سے. زنیرہ، یہ بتائیے گا شہر لاہور کا موسم کیسا رہے گا دن بھر؟ بالکل کہا جا سکتا ہے شہر لاہور کا موسم جو ہے گزشتہ رات سے ہی کافی خوشگوار ہے اور تیز ہواؤں کا سلسلہ رات سے ہی شروع ہو چکا تھا، جبکہ صبح میں ہم نے دیکھا کہ گرج و چمک سے بارش ہوئی اور اس کے بعد بھی ابھی بوندا باندی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے مختلف علاقوں میں. محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی موسم اسی طرح سے رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. آن اینڈ آف بارش کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کی جو بارش ہے اس سے موسم میں کافی خوشگوار تبدیلیاں دیکھی جا رہی ہیں. آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 21 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 31 جانے کے امکان ہے. اور صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 8 سے 9 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہنا ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ سا یہ جو اسپیل ہے لاہور میں بھی برس چکا ہے اور یہ تو کہا گیا تھا کہ بلائی علاقوں تک تو یہ برسے گا، لیکن لاہور میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ آج کا موسم خاصا مہربان ہے اور مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا سلسلہ سارا دن ہی جاری رہنے کے امکان ظاہر کیے گئے ہیں. جی